آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد دعائے رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب حاجی ملک محمد حنیف اور ملک علی کوثر صاحب کی اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی جاری و ساری ہے، اور اس ماہ مبارک میں امت محمدیہ کثرت کے ساتھ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال باکمال کے حوالہ سے تذکرہ خیر کرتی ہے، اور آج بھی ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس ہستی کے نام پر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے انہی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا جائے، ضمناً دوسرا بھی ذکر ہو جائے، لیکن چونکہ آپ کے نام کی یہ محفل ہے، بدقسمتی سے یہ عجب اتفاق ہے، بہت سارے نعت خواں ایسے ہیں کہ ان کو پوری منقبت بھی یاد نہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 12 نعت خواں اکٹھے کریں اور ان سے پوچھیں نہ کسی ایک سے بھی آپ کو ایک مکمل کوئی کلام عالم دین کا لکھا ہوا آپ کو ہے یاد، تو نہیں یاد ہوگا۔ لیکن علماء اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ جس ہستی کا مقام زیادہ ہو اس کا تذکرہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب نام لیا جاتا ہے نا تو ایک لفظ بولا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ انبیاء کے بعد، مرسلین کے بعد جس ہستی کا سب سے پہلے نام آتا ہے نا، آج ان کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرنے کے لیے بیٹھے۔ اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے کون ہے صحابہ میں؟ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور آج کے پروگرام کو ایک نام بھی دیا گیا ہے، شان یار غار بزبان حیدر کرار۔ یہ بھی ہم نے دن دیکھنے تھے کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو بھی معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بنانا تھا۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے نا، یہ ملک علی کوثر صاحب کا ہم پر احسان ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں کہ ہم آ گئے ہیں، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جمع کر دیا ہے، اور آج اس ہستی کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کی شان میں رب نے قرآن نازل کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کرنا امت پہ واجب ہے۔ آپ امت میں شامل ہیں، ہم سب حضور کے امتی ہیں نا، تو پھر یہ حضور کا فرمان ہے کہ میرے ابو بکر کا ذکر کرنا، میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے۔ تو اس واجب کی ادائیگی میں ہم جمع ہیں، یہ کوئی عام پروگرام نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ مختصر سی بات ہوگی، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، لیکن چند باتیں ہیں وہ سبقاً سن لیں۔ سردی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سبق ہم پہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے نا، نماز فرض ہے، اسی طریقے یہ عقائد کا علم حاصل کرنا نماز سے بھی پہلے ہے، نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ سبق اچھی طرح یاد کرا دیں۔
سرکار علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی ہے اس کی شان یہ ہے کہ رب کہتا ہے محبوب میں تیری جماعت سے راضی ہو گیا. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. رب کہتا ہے محبوب میں تیری جماعت سے راضی ہو گیا. یہ قرآن میں رب نے اعلان کر دیا. اب مجھے بتائیں جس کے سامنے قرآن کی دلیل آ جائے پھر بھی کوئی گنجائش بچتی ہے پیچھے؟ کسی بھی صحابی پہ کوئی اگر تنقید کرتا ہے تو اس کی تو بات ہی نہیں سننی چاہیے. کیوں؟ جس ہستی پر لفظ صحابی سے بول دیا جائے نا پھر اس میں کلام نہیں ہوتا. یہ اچھی طرح یاد کر لیں. اور سرکار علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ میرے صحابہ پہ زبان درازی کریں گے. تو آج وہ ہم وقت دیکھ رہے ہیں میڈیا پر بھی صحابہ پہ تنقید ہو رہی ہے. اور عجب اتفاق ہے کہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں ہماری انتظامیہ صبح و شام ان کی حفاظت کر رہی ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہم گھر گھر میں صحابہ کی عظمت پہ کلام کریں، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، اور پھر جب حکومتی کو نمائندہ آئے ہم اس سے بھی مطالبہ کریں کہ بھئی آپ صحابہ کی عزت پہ کبھی زبان کھولتے ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت اطہار کی شان میں کبھی آپ نے کوئی جملہ بولا ہے کہ نہیں؟ حضور کی عزت کے لیے بھی کبھی آپ گھر سے نکلے ہیں کہ نہیں؟ آج ووٹ لینے آ گئے ہو. حضور کی عزت پہ جب حرف آ رہا تھا اس وقت بھی گلی گلی نکلے تھے کہ نہیں؟ پوچھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں نہ پوچھا ہم نے یہ پوچھا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا. کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو جاؤ. ہم نے تو یہ معیار رکھا. نانا اس معیار کو چھوڑیں. ہاں اب بات کریں حضور کی، بات کریں حضور کے اصحاب کی، بات کریں حضور کے اہل بیت اطہار کی. یہی زندگی ہے. ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں پھر حضور میں آنا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ کے بارے میں لوگ تان کریں گے. جب تم دیکھو کوئی میرے صحابی پہ تان کر رہا ہے تو تم کیا کہو؟ تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو. کسی بھی صحابی پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا. تو کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کجا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بات کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا جو انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے افضل ہو. یہ حضور نے اعلان کر دیا کہ انبیاء و مرسلین کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بے حد ہیں، اس کا شمار ہی کوئی نہیں. یہ تو ہم حاضری لگا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی افضل ہیں، حضرت صدیق اکبر افضل ہیں، تو کچھ ہمارے ہی سنی ہیں جو کہتے ہیں جی مولا علی افضل ہیں، صدیق اکبر افضل نہیں. ہاں خلیفہ حضرت صدیق اکبر پہلے ضرور ہیں لیکن روحانی طور پہ مولا علی افضل ہیں. تو ہم مولا علی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، مولا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام اور مرتبہ کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی آپ کو پہلا سبق بھی یاد نہیں، میں اگلا سبق کیا سناؤں آپ کو. مولا علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ بولیے اللہ اکبر. کبھی دوسروں کا بھی ذکر کر لیا کرو، پرچی دے دیا کرو جی کسی اور کا بھی ذکر سنا دیں. حسنین کریمین کی شان بڑی، وہ تو شرف سبحان اللہ، وہ تو عزت سبحان اللہ، لیکن باقی بیٹے بیٹے نہیں ہیں. مولا علی کا بیٹا ہونا یہ کوئی چھوٹا شرف ہے؟ اور تمہارے پیر کا غیر شرعی امور میں مداخلت کرنے والا بیٹا آ جائے جس
جس کے منہ پہ داڑھی بھی نہ ہو تو جو کبھی نماز بھی نہ پڑھے تم ان کے ہاتھ چومتے جی پیر صاحب کا بیٹا ہے. میں کہتا ہوں مولا علی کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جو مولا کائنات ہیں ان کے بیٹے باقیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے. چلیں آج ایک شہزادے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت مولا کائنات کا ایک صاحبزادہ ہے جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ. کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ بیٹا ہے اللہ اکبر چھوٹی عمر میں مولا کائنات کے ساتھ جنگوں میں شامل ہونے والے عظیم یہ شہزادہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کن کا ہے؟ مولا علی کا بیٹا کن کا ہے؟ مولا علی. ان کا ایک فرمان آپ کو سنانے جا رہا ہوں. کس کتاب میں لکھا ہے؟ کتاب کا نام ہے بخاری شریف. نہیں سمجھ آئی آپ کو جیو ٹی وی کی اہمیت ہے. ہاں آپ کو یہ پتا ہے کون سا چینل ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی کتاب کس درجے پر ہے. میں نے جس کتاب کا نام لیا ہے نا جب یہ نام لیا جاتا ہے نا علماء کے سر جھک جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. خدارا اپنا وقت ضائع نہ کریں. ہاں ان سیاسی لوگوں کی باتوں میں گھنٹوں نہ صرف کریں. چھوڑیں ان کو. ہاں علماء کی باتیں سنا کریں. علماء کو پڑھا کریں. علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کی شان اور مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حضور حوض کوثر پر ہوں گے. اب بھی کہہ دو سبحان اللہ. حضور حوض کوثر پہ ہوں گے اور اپنی امت کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے. لیکن جب علماء کی باری آئے گی نا تو حضور برتن نہیں دیں گے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کے پیش کریں گے. یہ ہے علماء کی شان. اور لوگ تو جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے. یہ دنیا ہے جنت میں بھی علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے. تو اس لیے علماء کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کتاب کا نام کیا ہے؟ بولیے بخاری شریف. کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف. اور جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ. کیا نام ہے؟ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ کن کے بیٹے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. مولا علی سے اپنے والد گرامی سے سوال کیا کہ ابا جان بتائیں حضور کے بعد صحابہ میں افضل کون ہے؟ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہاتھ باہر نکال کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ تو زبان سے کہنا پاک لوگوں کا تذکرہ ہے خود بخود زبان سے نکلنا چاہیے. آپ میرا بھی ٹائم جو ہے نا وہ ادھر نہ لگائیں. آپ خود بخود کہیں سبحان اللہ. مولا علی کا ذکر ہے نا. مولا علی کے بیٹے کا فرمان سنا رہا ہوں اور بحوالہ سنا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے بخاری شریف. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا ابا جان بتائیے حضور کے بعد صحابہ میں افضل کون ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا حضور کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. اچھا کہتے جب آپ نے یہ بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں عرض کرتے میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد کون ہے؟ کہتے والد گرامی نے ارشاد فرمایا ان کے بعد حضرت عمر ہیں. واہ مولا علی آپ کی سچائی پہ بھی قربان. کتنے سچے باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے. تذکرہ شیخین کریمین کا ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں نا مولا علی کو خوش کرنا ہے نا تو پھر شیخین کریمین کا تذکرہ کیا کرو کیونکہ یہ مولا کائنات کے بھی امام ہیں.
جب امام کا تذکرہ ہوگا مقتدی بھی خوش ہو جائے گا. ہاں تو حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا بیٹا ابو بکر کے بعد افضل عمر ہے. اب محمد بن حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اب اگر میں نے حضرت عثمان غنی کا نام لیا تو یقیناً والد گرامی بولیں گے کہ ان کے بعد حضرت عثمان غنی افضل. تو میں نے سوال کا انداز بدلا. جب حضرت مولا کائنات نے فرمایا نا ابو بکر افضل ہے حضور کے بعد، ان کے بعد حضرت عمر ہے، اور کہتے میں نے کہا ان کے بعد پھر آپ ہیں. سمجھیے ذرا، ان کے بعد آپ ہیں. مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے؟ بیٹا نہیں، میں تو مسلمانوں میں ایک عام مسلمان. یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف، اور حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے کا بیان ہے. یہ جو ترتیب بیان کی جاتی ہے نا اہل سنت و جماعت کے ہاں، پہلے حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات، اس پہ امت کا اجماع ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جیسے ان کی خلافت کی ترتیب ہے ان کی فضیلت بھی ایسے ہی ہے. ہاں یہ امت کا اجماع ہے. اب کوئی اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے کہ سب بھی ٹھیک ہے جی، ہم کون ہیں بڑا چھوٹا کرنے والے. ہاں ہم کون ہیں، ہم واقعی ہم کون ہیں، کوئی نہیں. لیکن جس بات پہ امت نے اجماع کیا ہے وہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ جماعت سے نکل جائیں گے. جماعت کا یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. اور جو جماعت سے نکلے گا، حضور نے فرمایا جو جماعت سے الگ ہوگا اللہ کا رحمت والا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے نکلے گا نا رب جہنم میں بھی اس کو الگ کر کے ڈالے گا. ہاں پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھے گا. اپنے آپ کو جماعت میں رکھو. اگر آپ سنی ہیں تو پھر عقائد بھی وہی اپناؤ جو اہل سنت و جماعت کے ہیں. یہ ایک قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب دوسرا قول سنیے، دوسرا سنیے. وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس قول کو تقریباً 80 محدثین نے بیان فرمایا جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کتنے؟ 80 محدثین نے اس قول کو نقل فرمایا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ کو ابو بکر پر فضیلت دے گا، جو کوئی مجھ کو ابو بکر پر فضیلت، حضرت عمر پر فضیلت دے گا، فرمایا الزام تراشی کے طور پر میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے. اب ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو مولا کائنات کو ابو بکر و عمر سے افضل جانتے ہیں. فضیلتیں بڑی، فضیلت کا معیار اور ہوتا ہے، افضلیت کا معیار اور ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ایک مسئلہ ہے جو آپ سب کو، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے. فضیلت کا معیار اور ہے، افضلیت کا معیار اور ہے. فضیلتیں سبحان اللہ ہر صحابی کی جداگانہ فضیلت ہے، لیکن جب بات آئے گی نا افضلیت کی تو پھر وہ ایک ہی ہستی ہے، پھر وہ ایک ہی ہستی ہے. ہاں فضیلت ہر صحابی کی اپنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو شرف دیا ہے. اب کوئی اگر کہے جی مولا کائنات کے بارے میں حضور نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم ہر بیان، ہر شان کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان شانوں کو بیان کر کے کوئی یہ نہ کہے تو پتا چلا مولا علی افضل ہے. نا افضل ایک ہی ہستی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کعبے کی چھت پہ کون چڑھا تھا؟ بولیے حضرت سیدنا بلال. اب آپ کہیں جی یہ شرف تو کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو پھر حضرت بلال افضل ہو گئے سب سے. او بھائی یہ ان کی اپنی جزوی فضیلت ہے. کعبے کی چھت پہ صرف حضرت بلال چڑھے، حضور نے چڑھایا ان کو. یہ ان کا اپنا ایک منصب ہے، شرف ہے، حضور نے عطا کیا.
صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت خزیمہ فرمایا میرے اس صحابی کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ خزیمہ گواہی دے دے، اس کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ فضیلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ آگے سنیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سعد کو حضور نے تیر پکڑایا، اور جب تیر پکڑایا نا تو حضور نے فرمایا سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کتنا بڑا شرف ہے یہ۔ حضور فرمائے کہ سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر، یہ ان کا اپنا خاصہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آگے سنیے، بات لمبی ہو جائے گی، بڑے صحابہ ہیں جن کی شانیں ایسی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شرف ایسا ہے جو پوری نسل انسانیت میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، یعنی کسی بھی نبی کے امتی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 شہزادیاں نہیں آئیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، سوائے حضرت سیدنا عثمان غنی کے۔ یہ شرف صرف آپ ہی کا ہے، یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا کہ کسی امتی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ وہ صرف ایک ہستی ہے جن کا نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ساری فضیلتیں، اسی طرح مولا کائنات کو حضور نے بڑے فضائل عطا کیے، بڑے شرف عطا کیے۔ خیبر کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا نا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، ساری رات اسی انتظار میں ہیں، اب دیکھیے صبح جھنڈا کسے ملتا ہے۔ جب وہ صبح ہوتی ہے تو حضور فرماتے علی کہاں ہے؟ تو یہ شرف مولا کائنات کو ملا، ایسے اور بھی بڑے شرف ہیں۔ تو یہ جزوی فضیلتیں ہیں صحابہ میں، یہ فضیلتیں ہیں، لیکن جب افضلیت کی بات آئے گی تو وہ صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری لمحے جب حضور اس دنیا سے جا رہے تھے، حضور نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، وجود میں نکاہت ہے، تو حضور اپنے حجرہ مبارک میں تھے، تو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری کی ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، مصلی رسول ہے، امام الانبیاء کا مصلی ہے، نبیوں کے امام کا مصلی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد گرامی رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، وہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پہ نہیں جائیں گے، ان سے کھڑا نہیں ہو جا سکتا، تو آپ کسی اور کو حکم فرما دیں۔ آپ بار بار اصرار کر رہی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ یہاں پہ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا عائشہ ضد نہ کر، رب نہیں مانتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر۔ تو مصلی امامت کے لیے جس ہستی کا انتخاب حضور نے فرمایا اپنے ہوتے ہوئے، وہ ہے جناب صدیق اکبر۔ یہ اعلان تھا حضور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا، آپ کی امامت کا۔ تو جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا نا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا حضور نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ حضور نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا۔
تو ہم نے پھر خلیفہ بھی ان کو منتخب فرما دیا. اور مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، میں وہاں موجود تھا، میں غیب نہیں تھا. تو یہ احادیث ہیں، بخاری کی کتاب میں موجود ہیں یہ. اور آج بالخصوص ہمارے علاقہ میں یہ بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے. آپ تھوڑا سا ذکر کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، بڑی بیماری پھیل چکی ہے. ہاں، اور یہ اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو. پوری امت 14 صدیوں سے اسی عقیدے اور اسی نظریے پہ قائم رہی ہے اور رہے گی. اس لیے اگر آپ اہل سنت ہیں تو آپ کو پھر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. ہاں، اگر آپ سنی نہیں پھر جائیں جہاں مرضی جائیں، ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی بات تو آپ کو مطمئن کرنا ہے، دوسروں کو کیا ہم نے کرنا ہے، ہمارے اپنے مطمئن ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اور دوسروں کو والے کیا دیں جن کا سر ہے نہ پاؤں ہے. اور جس قوم کو قرآن پہ یقین نہ ہو ان کو دلیل کہاں سے دیں گے آپ؟ نہیں سمجھے جی؟ وہ نہیں مانتے جائیں جہنم میں، ہمیں کیا. اور بھی جن کا عقیدہ قرآن کے بارے میں پختہ نہیں ہے، اب مجھے بتائیں قرآن جیسی کتاب کائنات میں ہے؟ بولیے. جو قرآن کے بارے میں بھی متزلزل ہیں کہ یہ معاذ اللہ قرآن پورا نہیں ہے، تو ان کو آپ دلیل کس کتاب کی دیں گے؟ تو اس لیے ان کی فکر چھوڑیں، آپ اپنی فکر کریں، خود عقائد پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ازبر کروائیں تاکہ کوئی آپ کے بچوں کو ورگلائے نہ. میرے امام نے کہا تھا لوگوں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اپنے گھروں میں روزانہ ذکر کریں، روزانہ ذکر کریں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے کردار. آج اہل بیت طہار کا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ اگر اہل بیت طہار اپنی قربانیاں پیش نہ کرتے، امام حسین اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو گھر گھر یزید ہوتا. یہ بات بالکل بجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب دین پھیلانے کی بات تھی اس وقت کنہوں نے کردار ادا کیا وہ بھی تو پڑھ لیں. جب دین پھیل رہا تھا تو اپنا مال پیش کرنے والا کون تھا؟ وہ جناب صدیق اکبر تھے. روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال اس طرح استعمال کرتے تھے جس طرح کوئی اپنا استعمال کرتا ہے، یعنی اپنا مال سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. اور ابو بکر بھی کہتے ہیں حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا. اور جس ہستی کے اتنے احسانات ہوں کہ حضور خود فرمائے میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ دے گا. اس ہستی کا تذکرہ نہ ہم کریں. پھر صدیق اکبر تنہا نہیں ہے، آپ کا پورا خاندان حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے. کبھی اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں نا. حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کہ غار ثور میں 3 دن 3 راتیں حضور ٹھہرے، وہاں پہاڑی پر کھانا پہنچانے والی کون تھی؟ وہ صدیق اکبر کی شہزادی تو ہے. یہ قربانی کون پڑے گا؟ ہر طرف کفر ہی کفر ہے اور وہ سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش میں ہیں. صدیق اکبر کی اولاد تو اولاد، حضور صدیق اکبر کے غلام بھی اتنے وفادار تھے. آپ کا غلام کہتا ہے کہ میں مکے کی گلیوں میں گزر رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی محمد کا پتہ دے اس کو اتنا سونا دیا جائے گا، اتنے اونٹ دیے جائیں گے، اس کا فلاں بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا. حضرت صدیق اکبر کا غلام کہتا ہے میں یہ سن رہا تھا. غلام تو چند چکوں میں بک جاتے ہیں، ریٹ بڑے تو نظریہ بدل جاتا ہے، وہ چوکھٹ بدل لیتے ہیں. لیکن صدیق اکبر کی تربیت دیکھیے، صدیق اکبر کی چوکھٹ کا غلام ہے، کفر کی طرف سے آنے والی آواز سن رہا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ حضور کہاں ہیں.
لیکن لب نہیں کھولے. سبحان اللہ. گھر جا کے کہہ رہا کبھی چارپائی پہ لیٹ کے سوچنا کہ صدیق اکبر کے غلام کا یہ جملہ کہ حضور کا پتہ ہے اور کفر کی طرف سے اتنی بھاری قیمت دی جا رہی ہے کہ جو اطلاع دے اس کو اتنا مال دیا جائے گا. وہ گزر گئے. اللہ اکبر. یہ تو غلام کا حال ہے, تو آپ کے پھر شہزادوں کا حال کیا ہوگا, شہزادیوں کا کیا حال ہوگا. اتنی بلندی پہ وہ غار ثور. آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں, نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگ کے آ جاتے, ہمت نہیں پڑتی. قربان جائیں, سلام پیش کیجئے حضرت صدیق اکبر کی اس شہزادی کو جو دن میں جاتی بھی ہیں کھانا لے کے, آ بھی رہی ہیں, اور دشمنوں سے حضور کے اس راز کو چھپا کے بھی رکھا ہے, کسی کو مسئلہ نہیں ہونے دیا. یہ خدمات کس نے بیان کرنی ہے؟ کاش ہماری گھر والیاں ان باتوں کو پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہمارے گھروں میں تذکرے نہیں ہوتے, کبھی ذکر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی شہزادی پھر حضرت عائشہ صدیقہ, وہ تو پھر حضور کے حرم میں ہے نا, ام المومنین ہماری روحانی اماں جان ہے. انہوں نے پھر دین حضور سے پڑھ کے امت کو جو پڑھایا ہے, ہزاروں احادیث حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے توسل امت تک پہنچی ہے. یہ ہے احسان حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا ہم پر کہ حضور کے گھر کے معاملات کو نوٹ کیا پھر امت تک پہنچایا. یہ خاندان سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں ہیں جو امت کے لیے, اسلام کے لیے. تو ان قربانیوں کا بھی تذکرہ کریں. تو یہی باتیں کرنے والی ہیں. ان ایام میں گھروں میں باقی تذکرے چھوڑیں, ان باتوں کا ذکر کریں, انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. ایک جملہ سنیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, بڑے جملے ہیں آپ کے. آپ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کی ایجاد کردہ برائی نہ مرے. ایسا برا عمل اس نے جاری کر دیا کہ وہ خود تو مر گیا لیکن وہ برا عمل نہیں مرا. فرمایا وہ بدبخت ہے. تو خدا را غور کرے, کوئی ایسا عمل تو نہیں جاری کر رہے آپ کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے. ہاں, وہ نیک کام شروع کر جائیں. خوش قسمت وہ ہے, خوش بخت وہ ہے جو خود تو دنیا سے چلا جائے لیکن اس کی نیکی نہ بند ہو, نیکی ہو رہی ہو. ایسا کوئی کام شروع کر جائیں, وہ بندہ خوش قسمت ہے. خوش قسمت بنے, ہاں بدبخت نہ بنے. کوشش کریں, غور کریں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا, کوئی ایسا عمل تو جاری نہیں ہو رہا کہ میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. معاذ اللہ. بڑے صفحات پر آپ کے اقوال موجود ہیں, اور آپ کا جو خلافت کا دور ہے اس کو پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. ان ایام میں ان باتوں کا تذکرہ کریں تو انشاءاللہ زندگی میں نور آئے گا, جینے کا سلیقہ آئے گا. جب قبر میں پہنچیں گے انشاءاللہ قبر میں پھر حضور نے آنا ہے. جی, قبر میں حضور نے آنا ہے. تو انہی باتوں کی برکت سے انشاءاللہ پھر حضور کی پہچان ہوگی اور قبر میں بندہ کامیاب ہوگا. اب چند اشعار میرے ساتھ منقبت کے پڑھ لیں تاکہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلام کی طرف چلتے ہیں. نبی دا یار صدیق پاک, نبی دا یار صدیق پاک, نبی دا یار صدیق سچا خدمت گار صدیق پاک, نبی دا یار صدیق سچا خدمت گار صدیق. لوڑ پئی جس ویلے وی لوڑ پئی جس
دتی ہر شیوار صدیق دیتی ہر شیوار صدیق پاک نبی دا یار صدیق عمر عثمان علی فرماون عمر عثمان علی فرماون عمر عثمان علی فرماون ساڈا تے سردار صدیق ساڈا تے سردار صدیق ساڈا تے سردار صدیق پاک نبی دا یار صدیق پنج تن پاک نو پاک ہے منیا پنج تن پاک نو پاک ہے منیا پنج تن پاک نو پاک ہے منیا دلبر تے دلدار صدیق دلبر تے دلدار صدیق پاک نبی دا یار صدیق ہے پاک نبی خود فرمایا ہے پاک نبی خود فرمایا ہے پاک نبی خود فرمایا جنت دا حقدار صدیق جنت دا حقدار صدیق پاک نبی دا یار صدیق آخری شعر سنیے گا لفظ تیرے تے مک گئے خالد لفظ تیرے تے مک گئے خالد لفظ تیرے تے مک گئے خالد عزتاں دی دستار صدیق عزتاں دی دستار صدیق پاک نبی دا یار صدیق پاک نبی دا یار صدیق سچا خدمتگار صدیق دعا ہے رب العالمین ہماری ساتھی کا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں آیت بلا کو سلام اللہ اللہ ہے وہ بچپنے کی پابند اس خدا باتی صورت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب اطرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت حضرت صدیق اکبر
امت کے امام حضرت صدیق اکبر ساری امت کے امام دم بدم میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام دم بدم میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام اپنے گھر کا سب اثاثہ پیش کر کے یوں کہا یا نبی باقی رہے اب آپ اور رب الانام دم بدم میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام ثانی اثنین ہما فی الغار ان کی شان ہے ثانی اثنین ہما فی الغار ان کی شان ہے خوب ظاہر کر رہا ہے حق تعالیٰ کا کلام حضرت صدیق اکبر ساری امت کے امام دم بدم میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام حضرت فاروق اعظم اور ذوالنورین کے بلکہ ہیں ہر طور وہ مولا علی کے بھی امام دم بدم میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام خلق کے سردار نے سردار امت کر دیا خلق کے سردار نے سردار امت کر دیا کر دو سردار اس پہ اپنے گفتگو کا اختتام کر دو سردار اس پہ اپنے گفتگو کا اختتام حضرت صدیق اکبر ساری امت کے امام دم بدم میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام دست بستہ ہے کڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار صداقت تاجدار صداقت تاجدار صداقت ومأوانا محمد مبارک وسلم مولا کریم تلاوت و نعت خوانی ذکر اذکار درس و بیان درود و سلام ختم پاک لنگر شریف کا اہتمام سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما غلطی کوتاہی محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما جمیع کلام کا ثواب تو عام کا ثواب ہدیۃ عقیدۃ تحفۃ نذرانۃ حضور سید عالم نور مجلس روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرط مولا قبول فرما آپ کے دفاع تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ میں درجہ درجہ پیش کرتے مولا قبول فرما بالخصوص امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عاشق رسول فنا فی الرسول یار غار مصطفیٰ رمز شناس مصطفیٰ خلیفہ رسول بلا حصر فی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما مولا کریم آپ کے توسل اہل خانہ کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما ملک حاجی محمد حنیف صاحب اور ان کے برادر محترم ملک علی کوثر صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم اس عمل خیر کے توسل عالم اسلام کی خیر فرما مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما حاضرین محفل کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفاء کلی عطا فرما اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مولا کریم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کا صدقہ میرے مولا
ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما میرے مولا، ہم سب کو سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، مل جل کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔